اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق الصلاة ان تعلم انها وفادۃ الی اللہ عز وجل۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس تیسرا باب اور رسالۃ الحقوق ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر 51 ایسے حقوق ادا کیے ہیں جو انسان کے ذمے عائد ہوتے ہیں، انسان پر فرض ہیں یا انسان پر مستحب ہیں۔ ان واجب اور مستحب حقوق کو ادا کیے بغیر کوئی انسان مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلا حق جو یہاں بیان کیا گیا وہ حق اللہ تھا کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے۔ جب تک انسان حقوق اللہ کو نہیں پہچانے گا اور اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، انسان مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں خود انسان کے نفس کا کیا حق ہے، انسان کو اپنے نفس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر جب نفس کے حق تک پہنچے تو اس کے بعد انسان کے جسمانی اعضاء، انسان کی آنکھوں کا حق، انسان کے کانوں کا حق، انسان کی زبان کا حق، انسان کے ہاتھوں کا حق، انسان کے پیروں کا حق، انسان کے پیٹ کا حق، معدے کا حق، انسان کی شرمگاہوں کا حق، یہ تمام حقوق بیان ہو گئے۔ اور آج آپ کی خدمت میں 10ویں حق کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں جو نماز کا حق ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں حق الصلاۃ کے عنوان سے بیان فرما رہے ہیں۔ وحق الصلاۃ یعنی نماز کا حق کیا ہے؟ نماز کا حق یہ ہے کہ ان تعلم، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انہا، یہ جو نماز ہے، وفادۃ الی اللہ عز وجل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت کا ایک دعوت نامہ ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں تو باقاعدہ اسے ایک دعوت نامہ بھیجتے ہیں، ایک انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں، تو یہ نماز گویا کہ وہی دعوت نامہ ہے کہ جو اللہ کی طرف ہمیں بلا رہی ہے کہ بھئی اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، اللہ کے معنوی دسترخوان سے آ کر فیض حاصل کریں۔ اللہ آپ کی پذیرائی کرنا چاہتا ہے اور آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی کا جب تصور آتا ہے تو ہم لوگ فوراً کھانے پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی مہمانی خود بھوک پر مشتمل ہے۔ اللہ کسی کو اپنی دعوت پر کھلاتا نہیں ہے۔ اللہ اپنی دعوت پر کسی کے لیے دسترخوان جو بچھاتا ہے تو وہ مادی دسترخوان نہیں ہے بلکہ معنوی دسترخوان ہے۔ ایسی دعوت فراہم کرتا ہے کہ جس سے انسان کی روحانی غذا فراہم ہو سکے، چونکہ انسان کی حقیقت اس کا مادی بدن نہیں بلکہ اس کا نفس ناطقہ ہے۔ معرفت نفس کی مباحث میں ہم تفصیلاً اس موضوع کو بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ نماز انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دعوت نامہ بچھایا ہوا ایک ایسا معنوی دسترخوان ہے کہ جس پر اللہ نے اپنی مخلوقات کو، جو اشرف المخلوقات ہیں، جو تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کو دعوت دی ہے کہ آؤ اس دسترخوان سے معنوی فیض حاصل کر کے کمالات حاصل کرو۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنْتَ فِيهَا قَائِمٌ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ، اور اے انسان توجہ کرو کہ نماز کے اندر تم کھڑے ہو اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اللہ کے محضر میں کھڑے ہو۔ مثلا جب آپ کے سامنے کوئی مہمان آتا ہے تو آپ یوں دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں، تو یہاں امام زین العابدین گویا کہ اسی استقبال سے کہ جو آپ اپنے مہمانوں کا یوں آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا کے استقبال کرتے ہیں، اسی سے
کنایا لیتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں وَأَنْتَ فِيهَا قَائِمٌ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ کہ تم نماز کے اندر اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کھڑے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں آغوش باز سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ نے تمہارا استقبال کیا ہے۔ در واقع یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں تم اللہ کے محضر میں موجود ہو، اور یہ اوج بندگی ہے، اوج عبدیت ہے کہ انسان جب عبدیت کے بلند ترین مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ کے محضر میں ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور اللہ کے ایسے ہی جیسے انسان کے دو ہاتھ پھیلا کے اپنے مہمان کو اپنی جو ہے وہ آغوش میں لیتا ہے، گویا کہ نماز کے وقت بھی اللہ اپنے عبد کو اسی طرح ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنی آغوش میں لیتا ہے، تو بندہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس نماز کے اس قدر قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتا ہے۔ اب یہاں امام زین العابدین یہاں فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے، اور جب تم اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہو اور اس کے ہاں دعوت پر جاتے ہو تو وہ دونوں ہاتھ کھول کر تمہارا استقبال کرتا ہے۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا، قُمْتَ مقام العبد تو کھڑا ہو جا عبد کی جگہ پر۔ کون سے عبد کی جگہ پر؟ اب یہاں پوری آگے حدیث میں امام زین العابدین اس عبد کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ کون سا عبد؟ عبد ذلیل الحقیر الراغب الراہب، ایسا عبد ہے جو عبد ذلیل ہے، ایسا عبد ہے جو عبد حقیر ہے، نہایت ہی پست ہے۔ یعنی جب آپ اس کی عظمت کو دیکھیں گے تو بڑے سے بڑا سلطان بھی اس کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ ذلیل ہوگا، حقیر ہوگا، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس سلطان پروردگار کی اور سلطان کردگار کی بارگاہ میں کوئی سلطان سلطنت نہیں رکھتا، چونکہ سلطان صرف وہی ذات ہے۔ لہٰذا وہ جو شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو عام اس دنیا میں محمود اور ایاز دونوں ایک معاشرے کے ایسے کردار ہیں کہ ایک صاحب مقام ہے، ایک صاحب مقام نہیں ہے، ایک بندہ ہے اور ایک بندہ نواز ہے۔ لیکن جب دونوں اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے جائیں، نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بندہ بندہ نہیں رہتا، یہ نواز نواز نہیں رہتا، دونوں اس کی بارگاہ میں عبد ذلیل حقیر ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کی بارگاہ میں کوئی شخص صاحب حیثیت نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں سب حقیر ہے، سب ذلیل ہے۔ تو قمتا مقام العبد تو مقام عبد پر کھڑا ہو، ایسا عبد جو عبد ذلیل ہے، ایسا عبد جو عبد حقیر ہے، ایسا عبد جو عبد راغب ہے، یعنی اس کی طرف رغبت کرنے والا ہے، ایسا عبد جو مقام راہب پر یعنی عبد راہب ہے، ایسا عبد راہب کہ جو عبد مشتاق ہے، راہب یعنی مشتاق۔ تو انسان جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کی طرف راغب بھی ہوگا اور اس ذات کا مشتاق بھی ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد عبد راجیع یعنی ایسا عبد جس کو اس پر بہت امید ہے، جس کو اس ذات پر بہت ہی بھروسہ ہے، بہت ہی اس ذات پر اس کو جو ہے وہ ایک توقع ہے کہ وہ ذات اس کی جو ہے نا وہ مرادیں کبھی پوری خالی اس کو نہیں لوٹائے گا اور اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ لہٰذا یہ مقام عبد پر کھڑا ہو رہا ہے تو ایسا عبد ہے جو عبد خائف بھی ہے، یعنی جب میں راجی ہوں، امیدوار ہوں، تو اس کے مقابلے میں خوف زدہ بھی ہوں کہ اگر میں اس کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا تو پھر کوئی اور بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے جو ہے وہ سہارا دے سکے، چونکہ یہ تو سلطانوں کا سلطان ہے، اس کی بارگاہ سے اگر میں دھتکار دیا گیا، میرے کوئی ایسے اعمال، میری کوئی ایسی غفلت اس نماز میں اس سلطان نے مشاہدہ کر لی اور مجھے دھتکار دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ لہٰذا مقام عبد مستقین پر تو کھڑا ہو جا، امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ عبد مستقین یعنی ایسا عبد جو عبد کمزور ہے، جو ناتوان ہے۔ المتضرع یعنی ایسا عبد جو عبد متضرع ہے، یعنی عبد شکستہ ہے۔ عبد المعظم یعنی ایسے عبد کے مقام پر کھڑا ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بزرگ شمار کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دوبارہ توجہ فرمائیں کہ امام زین العابدین نے اس عبد کی کیا خصوصیتیں بیان کی ہیں۔
یعنی جب ہم نماز پر مصلی عبادت میں خداوند متعال کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ قمتا مقام العبد الذلیل، تو عبد ذلیل کے مقام پر کھڑا ہو۔ قمتا مقام العبد الحقیر، یعنی عبد حقیر کے مقام پر کھڑا ہو۔ قمتا مقام العبد الراغب، ایسے عبد کے مقام پر کھڑا ہو جو اس سے رغبت رکھتا ہے۔ قمتا مقام العبد الراہب، ایسے عبد کے مقام پر کھڑا ہو جو اس کا مشتاق ہے۔ قمتا مقام العبد الراجی، ایسے عبد کے مقام پر کھڑا ہو جو اس سے امیدوار ہے۔ قمتا مقام العبد الخائف، ایسے عبد کے مقام پر کھڑا ہو جو اسی ذات سے خوف زدہ ہے اور اس کے علاوہ اس دنیا میں کسی ذات سے وہ خوف زدہ اور خائف نہیں ہے۔ قمتا مقام العبد المستقین، یعنی عبد ضعیف اور عبد کمزور کے مقام پر تو کھڑا ہو۔ وقمتا مقام العبد المتضرع، اس کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ شکستہ عبد کے مقام پر تو آ کر کھڑا ہو۔ قمتا مقام العبد المعظم، یعنی اس بارگاہ کو عظیم شمار کرتے ہوئے کرنے والے عبد کے مقام پر کھڑا ہو۔ تو یہ کتنی خصوصیات ہیں اس عبد کی۔ کیا ہم نماز پڑھتے وقت ان خصوصیات کو اپنے اندر مشاہدہ کرتے ہیں؟ کیا ہم مقام عبد ذلیل، حقیر، راغب، راہب، راجی، خائف، مستقین، متضرع، معظم کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ ہم ان عناوین کو تو آج سے پہلے جانتے بھی نہیں تھے، تو کیسے ہم ان مقامات پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو تقصیر اور کوتاہی خود ہماری ہے کہ ہم نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی تعلیمات سے دوری اختیار کی ہے۔ رسول خدا فرما چکے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم نے کتاب خدا کو تو غلاف چڑھا کر لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا ہے، اور اہل بیت سے توسل اور اہل بیت سے جو تمسک ہے ہمارا، وہ صرف مجالس عزا اور عزاداری کی حد تک ہے۔ نہ ہماری عزاداری وہ عزاداری ہے کہ جس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ کی جو معارف ہیں ان کو احیا کیا جائے، اور نہ ہی ہماری مجالس عزا ہیں جن میں اہل بیت علیہم الصلاۃ کے یہ نورانی معارف بیان ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے پہلے اس سے کبھی کسی مجلس عزا میں، کسی عزاداری کی مجلس میں، کسی محفل میں یہ رسالۃ الحقوق پڑھا ہے امام زین العابدین کا؟ یقینی بات ہے کہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نام کو ہم نے فقط لیا ہے، اور اس نام پر ہم لوگ آنسو بہاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، ان کے معارف سے غافل ہیں۔ جبکہ سب سے بڑا جو عزاداری کا مقام ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے معارف سے غافل ہیں۔ آج اگر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کا دور ہو تو یقینی بات ہے وہ افراد جو ان کے معارف کو جانتے ہیں وہ ان کے مقرب ہوں گے، جو ان کے معارف سے آگاہ نہیں ہیں وہ ہم جیسے ان کے مقرب نہیں ہوں گے، ان کی بارگاہ سے دھتکارے جائیں گے۔ اور جب ہم ان کی بارگاہ سے دھتکارے جائیں گے تو پھر کون سی بارگاہ ایسی ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے؟ یقینی بات ہے ان کے اعداء کی بارگاہ میں ہم چلے جائیں گے۔ تو عزیزان، کس قدر اہمیت رکھتے ہیں ان کے معارف۔ لہٰذا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ کیف یحیی امرکم، یا ابن رسول اللہ بتائیں آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ تو یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہماری تعلیمات کو، ہمارے معارف کو سیکھو اور پھر جا کر انہیں لوگوں تک بیان کرو۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو درک کر لیں تو خود بخود ہمارے شیدا ہو جائیں، خود بخود ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے امر اہل بیت کو احیا نہیں کیا، امر اہل بیت کو لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ لوگ بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ کی معرفت صرف ان کے ناموں کی حد تک، ان کی تاریخ پیدائش کی حد تک، اور ان کی شہادت کی حد تک، اور ان کے قاتلوں کی حد تک معرفت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی امام باقر کی کو 2 حدیثیں بتا دو، کوئی امام جعفر صادق کی 4 حدیثیں بتا دو، تو کہیں گے نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو بس ہماری جو تشیع ہے وہ اسی حد تک ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں لمن کان بین یدیہ بالسکون والوقار، تو یہ پہلے حدیث کے آغاز میں جو فرمایا قمتا مقام العبد،
تو ایسے عبد کے مقام پر کھڑا ہو جو عبد ذلیل، حقیر، راہب، راجی، خائف، مستقین، متضرع، معظم ہے۔ لمن کانا، وہ جو کھڑا ہے بین یدیہ، اللہ کے دونوں ہاتھوں میں، تو ایسا نمازی ہے جو اللہ کے حضور اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کھڑا ہے، بالسکون والوقار، نہایتی اطمینان کے ساتھ، نہایتی وقار کے ساتھ، تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ وَتُقْبِلَ عَلَيْهَا بِقَلْبِكَ، اور اپنے دل سے تو اس بارگاہ میں خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے، یعنی تو نے اپنے قلب کی توجہ کو اس ذات پر لگا رکھا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کاروبار میں چلے گئے، کبھی ہمسایوں کی چغلی کرنے لگ پڑے، کبھی بچوں کے جو مستقبل ہیں اس کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی طرف اپنے قلب سے متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ بس ہماری نماز تو نماز نہ ہوئی نا، ہم نے نماز کے حقوق تو ادا نہ کیے جو امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ وَتُقَيِّمَهَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا، اور جب تم اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو تو نے اس کی بارگاہ میں قیام کیا ہے اس کی حدود اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو کیا ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے کبھی اپنی زندگی میں؟ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسی نماز ہمیں نصیب ہوئی ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ اس کا جواب منفی ہوگا کہ نہیں، ہمیں کبھی ایسی نماز نصیب نہیں ہوئی ہے، ہم اس نماز سے غافل رہے ہیں آج تک، چونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز میں اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ نماز ہمارے لیے بد دعا کرے گی۔ عجیب بات ہے بھئی، نماز بھی بد دعا کرتی ہے؟ جی ہاں عزیزان محترم، یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ واجب نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ مستحب نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، یہی نمازیں ہمارے حق میں دعا بھی کرتی ہیں اور ہمارے حق میں بد دعا بھی کرتی ہیں۔ اور اگر نماز کسی کے حق میں بد دعا کر دے تو پھر عزیزان محترم، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جو زندگی میں مشکلات ہیں، جو قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو آفات و بلیات میں مبتلا ہے، جن کے گھروں میں بچوں اور بچیوں کی شادی کی مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہے، توجہ کریں کہ ہماری مشکلات کی بنیادی وجہ وہی بد دعا ہے، وہ جو نماز نے ہمارے حق میں کر دیا۔ یہ ایک بد دعا ہے جو نماز کی طرف سے ہے، اور معلوم نہیں کتنی بد دعائیں ہم روزانہ کے ان حقوق کو پامال کر کے اپنے نامہ اعمال میں مکتوب کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نماز انسان کے حق میں دعا بھی کرتی ہے اور انسان کے حق میں بد دعا بھی کرتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ان العبد اذا صلی لوقتها وحافظ علیها ارتفعت بیضاء نقیۃ، کہ جب انسان نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرتا ہے، چاہے وہ واجب ہے چاہے وہ مستحب ہے، ہر نماز کا ایک وقت معین کر رکھا ہے خداوند متعال نے، اور فقہا نے اپنی توضیح المسائل میں اس مقررہ وقت کو بیان کر دیا ہے۔ چلو ہم اس مقررہ وقت پر نہیں ادا کرتے، جماعت کے ساتھ اگر دونوں نمازوں کو ملا کر بھی کرتے ہیں تو یہ کفایت کرتا ہے، لیکن ہم نماز جماعت کے وقت بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان العبد، یہ وہ پوزیشن ہے کہ جب عبد نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرتا ہے، تو ان العبد، بے شک بندہ، اذا صلی لوقتها، جب وہ نماز قائم کرتا ہے نماز کے وقت میں، وحافظ علیہا، اور نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کی پاسداری کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، تو ایسے میں ارتفعت بیضاء نقیۃ، تو یہ نماز نہایت ہی نورانی کیفیت میں، نورانی کنڈیشن میں صعود کرے گی پروردگار خداوند متعال تک۔ تقول، اور جب اوپر جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اب یہاں پر دعا کر رہی ہے اس انسان کے لیے، اور اس انسان کو مخاطب قرار دے کر کہتی ہے، حفظتنی حفظک اللہ، تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ یہ جملہ اس نماز کا
اس انسان کے حق میں دعائیہ جملہ اس انسان کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ حفظتنی، تو نے میری حفاظت کی ہے، حفظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے، تیرے دشمنوں کے سامنے تیری حفاظت کرے، تیرے قرض داروں کے سامنے تیری حفاظت کرے، معاشرے میں جو تیرے اعداء ہیں ان کے سامنے تیری حفاظت کرے، جو تجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں اللہ ان سب کے سامنے تیری حفاظت کرے، اللہ تیرا شملہ بلند رکھے اور اللہ تیرا سر بلند رکھے ہمیشہ ایسے اعداء اور ایسے حاسدین کے سامنے۔ یہ نماز کی دعا ہے، حفظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے تمام ان معاملات میں۔ لیکن اگر انسان اس نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا، اگر انسان نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا، وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور اس نماز کے وقت میں اس کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی اس کو باقاعدگی سے اس وقت میں ادا کرنے کی پاسداری نہیں کرتا، رَجَعَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً، تو یہ سیاہ ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع کرے گی، ظلمت میں خداوند متعال کی بارگاہ میں رجوع کرے گی، اور تقول، اور اس انسان سے کہے گی ضیعتنی، تو نے مجھے ضائع کیا ہے، ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، تو نے مجھے ضائع کیا ہے، اللہ تجھے اس معاشرے میں ان لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، اللہ تجھے بیماریوں میں مبتلا کرے، اللہ تجھے ہر قسم کے وہ جو ضیاء کا مصداق بن سکتے ہیں ان تمام مصادیق کا تجھے شمار کرے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس نماز ہی کی اس دعا اور بد دعا سے اپنے آپ کو اگر دعا کی ردیف میں لے آئیں اور خود کو بد دعا سے بچا لیں تو خود یہی سعادت کے لیے کافی ہے۔ اور اگر یہ نماز انسان سے قبول کر لی گئی تو قبلت ما سواہا، تمام اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، وہ انسان کے قبول کر لیے جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ، اگر نماز کو انسان سے ٹھکرا دیا گیا اور انسان کے منہ پر دے مار دیا گیا تو ردت ما سواہا، باقی اعمال بھی انسان کے اسی طرح سے ہوں گے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں روح سفید کرے، خداوند متعال ہمیں اس نماز کے حق کو ادا کرنے میں کامیابی عطا کرے۔ یہ حقوق ابھی جاری ہیں، آج 10واں حق بیان کیا، کل انشاءاللہ 11واں حق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب الزیارہ بھی ہے اور دعا گو بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔